جو چاہتا ہے میری زندگی خوشحال ہو جائے، میری نسلیں خوشحال ہو جائیں، خوشحالی بھی ایسی ہو کہ نہ کسی کا محتاج ہو، نہ کسی کی مدد ہو۔ اللہ غیبی نظام چلاتا ہے، اللہ غیب سے نظام چلاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا آسان عمل ہم نے پہلے کیوں نہیں کیا، یا ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا گیا۔ اللہ کے بندو، اپنے آپ کو نماز کی عادت ڈال لو۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم خدا کی عبادت سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سورج کو نکلتا ہوا نہیں دیکھتے، کیونکہ کچھ لوگ تو رات کو آن لائن کام کرتے ہیں، آن لائن ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ رات کو لیٹ سوتے ہیں اور صبح لیٹ اٹھتے ہیں، کیونکہ ان کے گھروں کی روٹین ہی ایسی ہوتی ہے۔ انہیں نہیں پتہ فجر کی اذان کب ہوتی ہے، کب نماز پڑھنے جاتے ہیں لوگ، کب نماز گھروں میں پڑھتے ہیں، کوئی کچھ نہیں پتہ ان کو۔ اور کچھ نہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے 5 وقت کی نماز تو پڑھ لیا کریں جو ہم پر فرض کی گئی ہے، جس کے بارے میں سوال جواب ہوں گے۔ فجر کی نماز پڑھا کریں، چاشت کب پڑھتے ہیں، اشراق کب پڑھتے ہیں، ان کو پڑھا کریں۔ ان کے پڑھنے سے ہی گھر میں برکت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز تو نہیں پڑھتے مگر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں ہر وقت اٹ کٹ رہتی ہے، لڑائی رہتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے بے برکتی۔ جب گھروں میں قرآن پاک پڑھے رہیں گے، لفاف اس میں غلاف میں بند ہو کر اتنا اتنا عرصہ پڑے رہیں گے، جن کو کھول کر ہم نہیں دیکھیں گے، صرف اور صرف ان کی صفائی کر لیں گے، تو گھر میں کیا خاک برکت ہوگی؟ تو خدا را یہ چھوٹا سا عمل کریں اور ہر طرح کی مصیبتوں کو دور بھگائیں۔ فجر کی نماز پڑھیں، اشراق کے نفل پڑھیں، چاشت کے پڑھیں۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتانے جا رہی ہوں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اشراق چاشت کب ہوتی ہے۔ تو اشراق اور چاشت ایک مثال آپ کو دے رہی ہوں کہ فجر کی نماز کے 1 گھنٹے بعد اشراق اور پھر 1 ہی گھنٹے بعد چاشت پڑھ لیں۔ علماء کرام سے بھی میں نے بہت سے علماء کرام سے سنا ہے، سب یہی کہتے ہیں جیسے فجر آج کل 6 بجے ہو رہی ہے تو 7 بجے سورج نکلتا ہے۔ ٹائم کا حساب دیکھ کر سورج نکلنے کے 10 منٹ بعد آپ اشراق پڑھ سکتے ہیں اور پھر پونے گھنٹے بعد آپ چاشت پڑھ سکتے ہیں۔ آ گئی سمجھ؟ پہلے فجر پڑھیں، اس کے سورج نکلنے کے بعد آپ 15 منٹ بعد آپ اشراق پڑھیں، پھر پونے گھنٹے بعد آپ چاشت پڑھ لیں۔ اب جو میں آپ کو نفل بتانے جا رہی ہوں وہ آپ اشراق میں بھی پڑھ سکتے ہیں، چاشت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں جگہ پہ ایک ہی عمل کر سکتے ہیں۔ کم سے کم 4 نفل آپ نے پڑھنے ہیں، چاشت میں بھی اشراق میں بھی۔ دکان ہے، گھر ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، لیکن آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنے ہیں۔ 4 اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 کر کے بھی نفل پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب چاشت کی رکعت میں جیسے ہی آپ نفل کی نیت شروع کریں گے اور ایک پہلی رکعت جو ہوگی اس میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الم نشرح ایک بار اور سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد دوسری اس کے بعد پڑھنا ہے آپ نے۔ پہلی سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الم نشرح اور الم نشرح کے بعد قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص۔ پھر اسی طرح آپ نے 4 رکعت نفل پوری کرنی ہے اور پھر آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ اب سمجھ آئی کہ پہلی جب رکعت آپ نیت کریں گی سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الم نشرح، سورۃ الم نشرح کے بعد سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد، بس یہی ترتیب آپ نے رکھنی ہے اور اسی طرح 4 رکعت نفل آپ نے پورے کر لینے ہیں۔ اور یہی جو آپ نے 4 نفل اشراق میں پڑھے ہیں یہی آپ نے چاشت میں بھی پڑھنے ہیں۔ ان نوافل کا بہت ثواب ہے، بہت برکت ہے۔ یہ جو چاشت اور اشراق ہے بہت بہت اہم نمازیں ہیں۔ جو کسی مشکل میں گھرا ہوا ہو، پریشانی میں گرا ہوا ہو، یا جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آج کل جو چلا ہوا ہے کافی عرصے سے بچیاں بیٹھی رہتی ہیں، ان کی عمریں گزر جاتی ہیں، آتی ہیں لوگ پسند کر کے چلے جاتے ہیں، وہ تو یہ عمل لازمی کریں۔
کاروبار کے لیے بہت اچھا ہے، جہاں کاروبار چل رہے نہیں چل رہے، ٹھپ ہوئے پڑے ہیں، وہ لازمی کریں۔ اور جو لوگ غیر ملک جانا چاہتے ہیں، ویزے کا انتظام نہیں ہو رہا، پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا، وہ لوگ لازمی کریں۔ مرد ہیں تو مسجد میں جا کر کریں، عورتیں ہیں تو گھر میں بیٹھ کر کریں، کوشش کریں تنہائی میں بیٹھ کر کریں۔ اور آپ یہ عمل آج 13 رجب ہے، آج سے شروع کریں اور 27 رجب تک اس عمل کو بلا ناغہ کریں۔ 27 رجب تک آپ اس عمل کو کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی ایسے حل ہوگی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کے مسئلے مسائل سارے حل کر دیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مجھے امید ہے کہ اس میرے وظیفے پر آپ لوگ عمل بھی ضرور کریں گے اور 5 وقت کی نماز کے عادی بھی ضرور بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔